بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنات جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس پر ایک بڑی بحث موجود ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جنات نہیں ہیں، جادو کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاف طور پر قرآن مجید کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر شخص کے ساتھ یہ مسائل ہیں، لیکن جنات کا کسی کو تکلیف دینا، کسی کے جسم میں داخل ہو جانا، جادو کا ہو جانا، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز باطل ہے لیکن اس کا ہو جانا برحق ہے، مطلب کہ ہو جاتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، جسم کے اندر جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک شخص نے بڑی بحث کی، کہنے لگا جی دیکھیں جنات تو جسم میں داخل نہیں ہوتے، یہ جتنی باتیں ہیں ساری اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص ہوتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے چھو کے اس کو شیطان نے خبطی اور پاگل بنا دیا ہو۔ اب اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ شیطان انسان کی حالت بدل سکتا ہے، اس کو پاگل کر سکتا ہے، اس کے ذہن پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مس ہے، چھو کر جسم کے اندر داخل، بڑے لوگ کہتے ہیں اس سے یہ نہیں نکلتا، لیکن یہ تو بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، اسے پاگل بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے کہ جسم کے اندر جنات داخل بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے اسے چاہیے کہ وہ اسے روکے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب جمائی آتی ہے منہ ایسے کھول لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرے؟ اسے روکے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، ایسا بھی ہوتا ہے جمائی آئی ہے آپ نے نہیں روکا اسے، آگے ہاتھ رکھے اس کو روکیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ جسم کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، واضح الفاظ ہے، یقیناً شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ بات منہ کی ہو رہی ہے، منہ کھلا ہے آپ کا۔ اب آپ نے جمائی کو روکا نہیں، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ میرا منہ کھلوا دیا۔ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بتائی ہوئی احتیاط کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ آپ کی بات آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ میں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی نہیں ہوتی، آپ جو فرماتے ہیں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وہ آسمانوں سے وحی اترتی ہے، اللہ کے نبی تو صرف پیش کرتے ہیں، بتانے والے ہیں، سنانے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں۔ آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے، آپ نے تو پہنچا دیا۔ اب میں نے احتیاط نہیں کی تو اس احتیاط نہ کرنے پر کیا ہوگا؟ نقصان آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے جو شیطان آپ کا منہ کھلوا کر کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کو موقع دے دیا ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، پھر شیطان جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی واضح حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کہ جن شیطان کیا ہے؟ جنات میں سے ہے نا، نیک بھی ہیں برے بھی ہیں ان میں سے۔ تو جن شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جب جسم کے اندر داخل ہوگا تو وہ کون سی خیر لے کر آئے گا؟ تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن بول کے بتاتے ہیں ہم نے اس طرح سے اسے تکلیف دی ہے، ہم اس کے جسم کے اندر ایسے داخل ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر کسی پر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے
تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جسے طبی امداد کہتے ہیں نا، فوری اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ہم کسی معالج کو ڈھونڈیں جو وہ اسے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اس کا فوری علاج یہ ہے آپ ایسے مریض اس کے پاس بیٹھیں، آپ باوضو ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے سب سے پہلے اپنا حصار کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنا حصار نہیں کیا تو وہ شیاطین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا حصار کر لیں، آیت الکرسی پڑھیں، پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکیں، پورے بدن پہ مل لیں۔ اب آپ اس شر سے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مریض ہے اس کے دائیں کان میں 7 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخر تک یہ 4 آیات دائیں کان میں 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے دائیں کان میں پھونک دیں، اور پھر بائیں کان میں 7 دفعہ اذان کہنی ہے، اذان 7 اذانیں کہہ کر بائیں کان میں پھونک دیں۔ اللہ کی توفیق سے وہ مریض فوراً اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی اسے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ ایسے معالج کے ساتھ آپ رابطہ کریں جو قرآن و حدیث سے آپ پھر ایسے معالج سے رابطہ کریں جو قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کرنے والا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی زندگی عطا فرمائے اور شر سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔